السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ اگر اللہ تعالی ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم خود سے سیدھی راہ نہیں پا سکتے تھے۔ الحمدللہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہم سب کے لیے رحمت و برکتوں والا بنائے، بخشش والا بنائے، عافیت والا بنائے، اپنی محبتوں والا بنائے، اپنی دوستی عطا فرما دے، اپنی محبت عطا فرما دے، اپنی توجہ عطا فرما دے، آمین۔ اور ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اور شکر ہے اس کا، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ کل شکر، تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، آپ اپنی یاد پر، اپنے شکر پر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت بجا لانے پر ہماری مدد فرمائیے، آمین۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس کے انعام کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا وجعلنا فی اعیننا صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ، ہمیں بہت صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور ہمیں ہماری نظر میں چھوٹا اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنا دیجئے، آمین۔ رب اجعلنی لک شکار لک ذکار لک رہاب لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کا نہایت شکر گزار، آپ کے بہت زیادہ ذکر کرنے والے، آپ سے بہت ڈرنے والے، آپ کے انتہائی فرما بردار، آپ کے آگے جھکنے والے اور گڑ گڑانے والے، آپ ہی کی طرف متوجہ ہونے والے بن جائیں، آمین۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد ونسألک شکر نعمتک ونسألک حسن عبادتک۔ اے اللہ، ہم آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتے ہیں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مختصر خلاصہ مضامین قرآن، 7واں پارہ۔ قرآن مجید کے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے آخری 6 رکوع، یعنی رکوع 11 سے 16 تک، اور سورہ انعام کے
ابتدائی 13 رکوع شامل ہیں۔ اعوذ باللہ۔ معاشرتی احکامات ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ المائدہ میں، اور جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اہدینا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، جن پر آپ نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ہم نے پھر دو ایسی قوموں کا نام لے کر جن پر آپ کا غضب ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے، ایسے لوگوں کے راستے سے ہم نے پناہ مانگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس چیز سے ہم نے شروعات کی تھی، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو گزشتہ اقوام جن کے جیسا نہ ہونے کی ہم نے پناہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں ان میں سے نہ کیجیو، ان کے ذکر کر کے، ان کے ذکر فرما کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ ایسی ایسی غلطیاں کرتے رہے، دیکھو وہ ایسی ایسی نافرمانیاں کرتے رہے، کہیں تم ویسے نہ ہو جانا۔ ہماری تزکیے کے لیے ہمیں نصیحتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں گزشتہ اہل کتاب اور اقوام کی، تاکہ ہم ہوش مندی سے کام لیں اور ہم ویسی غلطیاں نہ کریں جیسی وہ کر کے کوئی غضبناک ہو گیا اور کوئی گمراہ ہو گیا اللہ کا، کوئی اللہ کا غضبناک ہو اور کوئی صحیح دین سے، سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اور جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے، جب اسے سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ کون لوگ ہیں یہ لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، جب ان پر جن کے دل ہدایت کے لیے کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو انتظار میں ہوتے ہیں، جیسے اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، آپ دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، نبوت دیے گئے، تو اس سے پہلے اہل کتاب منتظر تھے، اہل کتاب کے بہت سے لوگ منتظر تھے کہ آخری رسول آنے والے ہیں، جیسے ابھی اس وقت ہم قیامت کے قریب قریب ہیں، اور امام مہدی کا ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے آنا ہے قرب قیامت، تو ہم ان کی اس میں رہتے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، کب آئیں گے، یعنی کہ اس جستجو میں، تو وہ بھی جستجو میں تھے، اور جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے کیا کہا، یقولون ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، بس آپ لکھ لیجئے ہمیں، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے۔ جو اس طلب میں تھے، جو اس تڑپ میں تھے کہ آخری رسول آتے ہی ہم سرنڈر کر دیں گے، ہم ایمان لیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی ہیں، جو ہمیں عنایت کی ہیں، ہمیں ان سے ہدایت ملی ہے، اب ہم ان پر ہدایت کرتے کرتے اب ہم اس وقت تک آ پہنچے ہیں کہ اب ہمیں آخری رسول میسر آ گیا ہے، تو ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں؟ جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، لیکن جنہوں نے انکار کرنا تھا وہ ڈٹے رہے اسی چیز پہ، یعنی پہلی کلاس ان کو بہت پسند تھی، دوسری کلاس ان کو بہت پسند تھی، تیسری چوتھی میں تیسری بھی ان کو بہت پسند رہی، لیکن چوتھی فورتھ ایڈیشن ان کو پسند نہیں آیا، جو شریعت ہے، جو صحیح اب قیامت تک کے لیے نافذ رہے گی، وہ چیز ان کو پسند نہیں آئی۔ رکو نمبر 11 سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں، رکو نمبر 11، پیغمبروں نے کن لوگوں پر لعنت کی۔ سورہ مائدہ کے 11ویں رکو میں بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر
حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرتے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ حلال حرام کو ح- جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں چیزیں، انہیں حرام نہ سمجھنا، قوانین کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے اتارے ہوئے اصول کو ناپسند کر کے اپنی منمانی کرنا، اور پھر لوگوں کو بھی اسی کی طرف ابھارنا کہ کچھ نہیں ہوتا، چلو کر لو، ابھی تو زندگی ہے، ابھی تو جوانی ہے، عیش کر لو۔ مسلمانوں کا کیا رویہ ہے؟ ہمارا کیا رویہ ہے؟ کیونکہ ہمارا تو ٹیسٹ ہے نا، ہمارا تو تزکیہ ہے، ہمارا تو محاسبہ ہے، قرآن مجید تو ہمیں کھینچ کھینچ کر سیدھا کرتا ہے کہ دیکھو ان کی غلطیوں پہ نہ جانا، جو غلطیاں وہ کر چکے ویسا مت کرنا۔ تم پڑھ کے آ چکے ہو سورہ فاتحہ میں اور دعا مانگ کر آ چکے ہو، ہم سب سورہ فاتحہ میں دعا مانگ کر آئے ہیں، اور اب ہماری آنکھیں کھولی جا رہی ہیں کہ دیکھو غضبناک جن پر غضب ہوا اللہ کا، انہوں نے کیا 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 تھا، اور جو گمراہ ہوئے انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی، اور انہی میں سے کتنے انہی میں سے ہی جو اللہ کی آخری رسول کے منتظر تھے وہ ایمان لے آئے، اور وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لیجئے کہ ہم ایمان لائے ہیں، جو ایمان لانے والے تھے۔ جیسے مسلمانوں میں بھی کچھ تقوی متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، کچھ درمیانے ہیں، کچھ بالکل ہی لبرل بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہے نام کے مسلمان۔ تو یہ ساری چیزیں تو چلتی رہی ہیں شروع سے اور اب تک، کیونکہ وہ بڑا دھوکے باز شیطان انسان کا دشمن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، کوئی تو اس کو پہچان لیتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے اس پر گرفت رکھتا ہے، اس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا، اس کی چال بازیوں کو ہوش مندی سے دیکھ لیتا ہے اور چلنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کی وجہ سے پھر وہ توبہ استغفار بھی فوراً کر لیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جو درمیانہ طبقہ ہے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھے کام کبھی برے کام، دونوں چل رہے ہیں، دنیا بھی اور دین بھی۔ دنیا چھوڑی نہیں جا سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا انسان دیندار انسان دنیا دنیا میں رہ کر کیسے دنیا کو چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا چھوڑی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ نے پورے اصول و ضوابط قرآن مجید میں دنیاوی زندگی کے لیے سکھا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں وہ بالکل ہی نا آشنا رہتے ہیں دین سے، بس نام کے مسلمان ہیں۔ تو یہاں پر کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر، اللہ پر کفر کرنے والوں پر جو نبیوں نے لعنت کی، ان میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت کی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے تھے اور دوسروں کو بھی برائیوں سے نہیں روکتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہودیوں اور مشرکین تم سے دشمنی میں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں۔ اس کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں اخلاقیات آئے۔ ایک چیز اور بھی آج آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، 4 آسمانی کتابیں اتری ہیں، 4 شریعتیں، اور بھی صحیفے آتے رہے، لیکن جو کتاب کی صورت میں ہے وہ 4 ہیں۔ تورات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قانون اتارا تھا، قانون۔ زبور میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا اتاری تھی، جب حضرت داؤد علیہ السلام حمد و ثنا پر کرتے تھے تو پہاڑ اور پرندے سب ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات اتارا تھا، اخلاقیات، وہ جو اخلاقیات کی تعلیمات ہیں وہ ان میں رچی بسی، ان میں گند گئی ہیں۔ عیسائیوں میں، عیسائی بہت با اخلاق ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ کتنے با اخلاق ہوتے ہیں۔ اس اخلاق کی وجہ سے، اس دینی تعلیم کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے لیے اپنا لی، اس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کی اس چیز کو خوب اپنایا ہے، اور انہوں نے اس اپنائیت کی وجہ سے، اس اخلاقی نرمی کی وجہ سے ان کے اندر ایک ایسی نرمی پیدا ہو گئی جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ اس کے برعکس، ان کے برعکس، مشرکین اور یہود کے برعکس عیسائی تم سے نرمی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے خدا ترس لوگ ہیں جو تکبر نہیں کرتے، قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رقت سے ان کی آنکھوں سے آنسو، ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں۔
وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لے آتے ہیں. جب قرآن کی آیات ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو وہ فوراً سے سرنڈر کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ تو حق اور سچ کلام ہے. اس کو نہ ماننے پر تو ہماری اپنی ہی ناکامی اور نامرادی ہے. ہم کیسے اسے نہ مانیں؟ تو یہ ہے ساری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح سے تعریف فرماتا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ان میں تکبر نہیں ہے، عیسائیوں میں تکبر نہیں ہے. قرآن کی آیات سنتے ہیں تو رکت ان کی آنکھوں سے آنکھیں رکت کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے، یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. ایسے اللہ نے ایسے سعادت مندوں کو جنت کی لازوال نعمتوں کی بشارت عطا فرمائی ہے. یہ بھی اسی لیے آیات رکھی ہیں کہ کوئی عیسائی کو اگر ہم سنائیں، کسی عیسائی کو ہم سنائیں کہ دیکھو جو جو صحیح دین کو سمجھتے ہیں وہ فوراً سے ایمان لے آتے ہیں. تم کیوں نہیں ایمان لاتے ہو؟ تم بھی ایمان لے آؤ. ہمارے لیے یہ آیات جو ہیں بہت ایسی ہیں کہ ہم ان کو لے کر عیسائیوں کو سنا سکتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں. رکو نمبر 12، شیطان کے گندے ترین کام. شیطان کے گندے ترین کام. 12ویں رکو میں عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا. رہبانیت کیا چیز ہے؟ رہبانیت اپنے آپ کو الگ کر دینا، اپنے آپ کو جنگلوں میں بٹھا لینا، اپنے آپ کو ایک قلعے میں غاروں میں لے جانا اور وہاں پر ہی جو ہے نہ شادی کرنا، نہ دنیاوی معاملات میں کوئی توجہ دینا. یہ ہے رہبانیت. تو عیسائیوں کو رہبانیت سے روکا گیا. انہیں آگاہ کیا گیا کہ جس طرح حرام کو حلال کرنا درست نہیں، اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی درست نہیں. حرام کرنا بھی منع ہے. اسی طرح اللہ کی حلال کردہ نعمتوں کو حرام کرنا بھی منع ہے. یعنی کہ وہ لوگ شادی نہیں کرتے تھے، حالانکہ شادی کرنے کا حکم ہے، حلال کام ہے، جائز کام ہے. شادی نہیں کرتے تھے اور جو ہے یہ ساری چیزیں. پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اس رکوع میں شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو کیا تم باز آتے ہو؟ یہ ہے شیطان کے گندے کام. یعنی کہ شراب اور جوئے کو شیطان کے گندے ترین کاموں میں شمار کیا گیا جو نماز سے روکتے، اور مسلمانوں کو ان کی خباثتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی. البتہ وضاحت کی گئی کہ ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایسے لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم آنے سے پہلے شراب پی تھی. اب اگر وہ باز آ جائیں تو سابقہ عمل پر کوئی باز پرس نہ ہوگی. یعنی کہ اب حکم آ چکا، حرام ہو گئی شراب، اب ہاتھ بھی مت لگانا. اور جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یہ 1400 سال پہلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت جب یہ حکم آرڈر آیا تو مدینہ میں شراب کی نہریں بہہ گئیں. لوگوں نے اپنے مٹکے انڈیل دیے جو ایمان والے تھے. تو یہ ہوتا ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان. ایسا ہوتا ہے پاک مومن کہ سمعنا واطعنا، سنا ہم نے اطاعت کی. اسی طرح مدینہ ہی کا دور میں جو ہے خچر کا گوشت جو تھا، جو گدھے سے ملتا جلتا ہے، خچر، اس کا گوشت بھی اس دور میں کھایا جاتا تھا. تو جب حکم آیا کہ اس کو بھی مت کھاؤ تو سب نے اپنی ہانڈیاں انڈیل دی. جب شراب کا حکم آیا تو سب نے اپنی شراب انڈیل دی اور مدینہ کی گلیوں میں شراب تیر رہی تھی. اسی طرح سے خچر کا گوشت جب
کا जब हुक्म आया कि ये भी मत खाओ, तो तब वो भी उन्होंने अपनी हांडियां उंडेल दी जहां जहां वो पक रहा था। कहते हैं फर्मा बरदारी, इसको कहते हैं फर्मा बरदारी। ठीक है। समहना व अताना। चलिए रुको नंबर 13। कसरत हक का मयार नहीं, कसरत हक का मयार नहीं। कसरत क्या है देखते हैं। 13वें रुकू में वजाहत की गई कि कसरत हक का मयार नहीं। इरशाद बारी ताला है, कुल ला यस्तविल खबीथु, कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीथ। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कह दीजिए कि नापाक और पाक दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ख्वाह नापाक शय की कसरत तुम्हें कितनी ही मुतासिर करे। ठीक है। नापाक चीजें जो हराम करार दे दी गई, अब उनसे क्या करना है, बचना है। फरमाया कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीसी फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाबी लअल्लकुम तुफलिहून। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इनसे कह दीजिए कि पाक और नापाक एक जैसे नहीं हो सकते, वहाँ नापाक की कसरत तुम्हें भली मालूम हो। लिहाजा अक्ल वालो, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। हराम चीज़ों में जो भी चीज़ें आती हैं, उन सब में ख्वाह हराम कमाई हो, ख्वाह सूद हो, ख्वाह जो भी चीज़ हो, उसकी कसरत जो है वो पसंद अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन वो क्या है, पाक नहीं है वो, इसलिए उनसे बचना चाहिए। मुत्तकी और परहेजगार ऐसी चीज़ों से बचते हैं। रुकू नंबर 14, बेमकसद सवालात मत करो। बेमकसद सवालात बहुत ज्यादा किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम से भी बहुत ज्यादा किए गए बेमकसद सवालात। 14वें रुकू में कसरत से सवालात करने से मना किया गया। बेमकसद और फर्जी किस्म के सवालात करना पसंदीदा रविश नहीं। कई मौके ऐसे आए जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए गए तो आप खामोश रहे, फिर सवाल किया गया तो आप खामोश रहे। जब आप खामोश रहें, इसकी हिकमत यह है कि आपसे फिर पूछा ना जाए, क्योंकि जो आपके मुंह मुबारक से निकल जाएगा फिर वो फर्ज हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी करना चाहते हैं, वो चीज़ मुंह से नहीं निकालना चाहते जिससे आपकी उम्मत को मुश्किल पड़ जाती है, आपकी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी इख्तियार करते, लेकिन बाज सवालात आपको बुलवा देते, मजबूर कर देते, इतने सवाल पूछते कि मुश्किल में डल जाते फिर खुद। तो इसलिए बहुत ज्यादा सवालात से बचने से परहेज करने के लिए कहा गया है कि बेमकसद और फर्जी किस्म के सवालात करना पसंदीदा रविश नहीं। मजीद फरमाया कि किसी और की बेअमली को अपनी बेअमली का जवाब नहीं बनाया जा सकता। हर शख्स अपने अमल का खुद जवाबदेह है। अपना अमल, वलकुम आमालुकुम वलना आमालुना वलकुम आमालु, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। ठीक है। कोई भी किसी के अमाल का बोझ नहीं उठाएगा, सबके सब अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने आमाल का बदला दिए जाएंगे और लेंगे। हर शख्स अपने अमल का खुद जवाबदेह है। उसे चाहिए कि खुद को गुनाहों से बचाए और दूसरों की इस्लाह के लिए भी हस्बे इस्तेताअत कोशिश करता रहे। ये तो हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो अपनी ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, हम अपनी मगन ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने काम से काम रखते हैं बस। ऐसी ऐसी नहीं है, मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि अपने काम से काम रखो, नहीं।
معاشرے میں کوئی غلط ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی ہو رہی، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگ بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو انہیں سمجھانا ہوگا، آپ کا فرض ہے یہ کہ آپ انہیں بتائیے کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے، یہ اس میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے، اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، آپ اس سے باز آ جائیے، اس طریقے کو اپنائیے اور اسے چھوڑ دیجیے۔ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے، ہم کیوں منع کریں؟ ایسے ہی پھر ناراض ہوں گے، غصہ ہوں گے، لڑائی جھگڑا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں سوچنا ہے، بتانا ہے اچھے انداز سے، پیار سے۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ عیسائی جو ہے اپنے اخلاق کی وجہ سے نرمی اختیار رکھتے ہیں، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بڑا اخلاق والا کوئی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی با اخلاق تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی تھا؟ نہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں انہی کی طرح اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھنی چاہیے، ہمیں انہی کی طرح اپنے لہجے کو نرم رکھنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بلند رکھنا چاہیے، اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے با اخلاق، اتنے نرم ہوتے کہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا، صحابہ کرام کا آپ کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں چاہتا تھا، اتنا خوبصورت تھا اخلاق، اتنا خوبصورت روشن چہرہ تھا، مسکراتا ہوا، کبھی چہرے پر شکم نہیں آئی، مسکراہٹ ہی رکھی، الا یہ کہ کچھ ایسے حالات آ گئے غزوات میں، یہاں اتنی مسکراہٹ، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس کو دیکھ کر مسکرانا ہے یا نہیں، اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا ہے یا نہیں۔ اتنے کنجوس ہیں ہم، اتنے سنگ دل ہیں ہم، اتنے سخت دل ہیں ہم، کہ ہمیں اخلاقیات کی کوئی قدر ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے اخلاق اپنایا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم کتنے سنگ دل اور کتنے کراہیت چہرے پر رکھتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر جو تھوڑی بہت رونق ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مسکرائیں، مسکرانے سے چہرے پر رونق بڑھ جاتی ہے، مسکرانے والا چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ اور سلام میں پہل کریں، ایسا نہ ہو کہ بس پیچھے ہی گھٹ گھٹ کے مر جائیں کہ بھئی وہ کرے گا تو کر لیں گے سلام، ورنہ نہیں۔ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں، اپنے دل کو وسیع کریں، اخلاقیات کے ساتھ آگے بڑھیں۔ حضرت عیسیٰ 15واں رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا عجیب مطالبہ۔ 15ویں رکوع میں دیکھیں، ہر رسول نے، اوپر بھی آیا نا کہ بہت بیجا سوال مت کرو، ہر رسول سے سوالات ہوئے، ہر رسول کو ان کی امتوں نے جو ہے تنگ کیا، اور کوئی نہ کوئی ایسے سوالات کیے، ایسے مطالبے کیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو بہت زیادہ مطالبے کیے گئے، بہت زیادہ سوالات کیے گئے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے بھی عجیب مطالبہ کر ڈالا۔ کیا مطالبہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات کا بیان ہے 15ویں رکوع میں، اور ان کے حواریوں کے ایک عجیب مطالبے کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں، کہ انہیں پتا تھا بنی اسرائیل میں آسمان سے من اور سلوہ اتر چکا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ ہم بھی کوئی ایسا مطالبہ کر دیں اپنے نبی سے، ہمارے نبی کے پاس تو معجزہ ہے، اور ان کی عقل نے اس وقت یہی کام کیا، انہوں نے معجزے کی طلب کر لی، سوال کر ڈالا، مطالبہ کر ڈالا کہ ایسا دسترخوان مانگا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ایک ایسا دسترخوان نازل فرمائے جس پر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں آسمان سے، حواری ان کھانوں کو کھا کر یقین قلبی حاصل کر لیں۔ یقین قلبی کے لیے انہوں نے ایسا کہا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں۔ دیکھیں ذرا کیسا مطالبہ تھا، ایسے ایسے مطالبے بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ یقین چاہتے تھے کہ واقعی عیسیٰ کی تمام تعلیمات سچی اور برحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، تم نے میرے نبی سے ایسے سوال کیا ہے، میں اپنے نبی کو تو نہیں رسوا کر سکتا نا، میں ایسا کر دوں گا، لیکن
جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے بعد باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی اور کو نہیں دی جائے گی۔ اور وہ یہ تھی آیت: اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیتا منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ آیت تھی جس کا حواریوں نے مطالبہ کیا تھا۔ یہاں پر آیت نمبر جو ہے ہماری 179۔ یہاں پر ترجمہ دیکھتے ہیں ہم: اور اس وقت کو سامنے رکھو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، عیسیٰ میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس سے تمہاری مدد کی کہ تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے یکساں کلام کرتا تھا، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھلائی، اور جب تم میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی شکل و صورت بناتے اور اس میں پھونکتے تو پھونکتا تھا تو وہ میرے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا تھا، اور تو مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے تندرست کر دیتا تھا، اور جب تو مردوں کو میرے اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے قبروں سے نکال کر کھڑا کرتا تھا، اور جب تو بنی اسرائیل کے پاس کلی نشانیاں لے کر آیا تو میں نے ہی تجھے بنی اسرائیل سے بچایا تھا۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا تھا وہ یہ معجزات دیکھ کر کہنے لگے یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ یہ تھے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جس پر حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خوان مانگا تھا، دسترخوان مانگا تھا، مائدہ جسے کہتے ہیں، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا للاولین وآخرین وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اس کا ترجمہ ہے: قال عیسی ابن مریم اللہم، کہ چنانچہ عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما جو ہمارے پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے خوشی کا موقع ہو اور تیری طرف سے معجزہ ہو، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے دعا کی۔ سورۃ مائدہ میں آتی ہے یہ، اور آیت نمبر ہے 114، 114، 114 آیت نمبر میں یہ دعا آتی ہے۔ اور یہ حواریوں نے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ عیسیٰ کو جو تعلیمات اور موعظے دیے گئے کیا واقعی برحق ہیں اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا کر دوں گا، لیکن جس نے ایسا فرمائشی معجزہ دیکھنے کے باوجود کفر کیا تو اسے ایسی سزا دوں گا جیسی سزا کسی کو نہیں دی جائے گی۔ رکو نمبر 16، سورہ مائدہ کا آخری رکو، روز قیامت، اللہ کا سوال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب۔ اللہ اکبر۔ 16ویں رکو میں قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ سورہ مائدہ کا آخری رکوع جو ہے یہ عیسائیوں کو دعوت دینے کے لیے بڑی زبردست حجت ہے، ٹھیک ہے؟
کسی کے سامنے، کسی کے گھر میں کوئی کرسچن یا کسی آفس میں کسی کا واسطہ ہے یا کسی طرح سے کہیں پر بھی کسی کرسچن سے کوئی واسطہ ہے تو اسے یہ رکوع سنوائیے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کیا کہیں گی قیامت کے دن. کہ قیامت کے روز ہونے والے ایک مکالمے کا ذکر ہے اس رکوع میں. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ میری جی میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے جی میں کیا ہے. یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال سے بہت ہو جائیں گے، چونک جائیں گے کہ ایسا تو میں نے نہیں کہا میرے مالک، آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں. آپ تو میرے دل کا حال جانتے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن میں آپ کے دل کا میں وہ نہیں جانتا جو آپ کے جی میں ہے. اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھٹک گئی، اس کو شیطان نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے. اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ بنا کر کے وہ تمہارے گناہوں کی سولی چڑھ گئے ہیں، اور وہ ان کو خدا کا بیٹا کا ایک قرار دے دیا گیا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ تو بہت سخت بڑا جرم کیا ہے انہوں نے. یہ کوئی چھوٹا معمولی جرم تو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات میں شامل کر دیا، ان کا بیٹا بنا ڈالا. نعوذ باللہ. بہت سے جو گھٹیا قسم کے عقائد رکھتے ہیں عیسائی، عیسیٰ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ، کیا میں کہوں، مجھے تو وہ الفاظ نکالنے بھی نہیں آتے کہ اللہ اور وہ مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، بہت گھٹیا باتیں کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے. تو وہ مریم علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں پھر آپ سمجھ جائیے. سلام علیہا، اتنی پاک باز خاتون جن کا نام قیامت تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ان کی تعریف ہوتی رہے گی. کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر آپ یا الہی اگر آپ شرک کرنے والوں کو عذاب دیں تو یہ آپ کا اختیار ہے، کیونکہ وہ آپ کے بندے ہیں. اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو تب بھی آپ پر زبردست اور حکمت والے ہیں، تب بھی آپ زبردست اور حکمت والے ہیں. اللہ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا. کیسے؟ کہ عیسائیوں کی بستی ہے، وہاں من چلے لڑکے بھی ہیں، ینگ بچے بھی ہیں جن کو بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے. جب انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو ان کے تو رگ رگ میں یہ بات بسا دی نہیں شیطان نے. اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے تو ہمیں کیسا طیش آئے گا، ہے نا؟ وہ تو ایک جائز، یہ تو ایک جائز طیش آنے والی بات ہے نا، جائز غصہ آنے والی بات ہے. یہ تو ایک جائز غصہ ہوگا. لیکن آپ عقل کا کیا جس کی عقل ہی شیطان نے، جس کی عقل کا ہی بھڑکس بنا دیا ہو شیطان نے، جن کی مت ہی مار دی گئی ہو، جن کی، اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا ہی مان لیا ہو، ان کو تو شیطان نے ان کو تو ان کے ساتھ تو شیطان نے بہت بڑا کھلواڑ کیا، بہت بڑا کھیل کھیلا ہے، بہت بڑا ان کے ساتھ دھوکا کیا ہے، بہت بڑا ان کو آ، عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے تو. کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا شرک ہے، کہ انسان کو اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے خود اللہ کی نافرمانی کی تھی نا. اور وہ اب کسی انسان کو اللہ کا فرمانبردار بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ اللہ کے ساتھ ملاوٹ کروا دینا چاہتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اچھا تو بڑا نیک بنتا ہے نا، تیرے سے ایسا گناہ کرواؤں گا کہ تیری ساری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، تو ہمیشہ کی جہنم میں بھی چلا جائے گا. ایسا طاق میں ہے وہ، ایسا ہوشیار ہے وہ، ایسا شاطر ہے وہ، کہ ہر وقت طاق میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو، جو بڑا نیک نوازی بنتا ہے، بڑا پرہیزگار بنتا ہے، اس کو کسی طریقے سے جہنم کی کھائی میں گرا دوں. سب سے زیادہ شیطان بہت زیادہ نیک و متقی اور پرہیزگار لوگوں کے پیچھے پڑتا ہے، اپنے پورے جتھوں پوری ٹیم کے ساتھ ٹیم ورک کرتا ہے پورا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے بندے تیرے ہتھے نہیں آئیں گے، میرے بندے تیرے ہتھے نہیں آئیں گے. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں سکھا دی جو انسان پڑھتا ہے تو اس کو پھر دور کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، من همزات الشیاطین وان یحضرون. اور نماز میں اگر وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بائیں جانب منہ کر کے تھو 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 3 مرتبہ تھتکار دیں.
یہ شیطانی وسوسوں، شیطان کو دور کرنے کے بڑے زبردست حربے ہیں، بڑی زبردست یہ وہ ہیں، فائر ہیں، فائر سمجھ لیں جو انسان کرتا ہے اس پر بھگانے کے لیے اس کو۔ تو شیطان جو ہے شرک کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا، جیسے عیسائیوں کو مسلمان کہیں جا کر کہ دیکھو تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہو، وہ تو اللہ کے بندے اور رسول تھے۔ ہم؟ کچھ من چلے لڑکے اٹھیں گے اس کو اور پیٹنا شروع کر دیں گے، یا پتھروں سے مارنا شروع کر دیں گے، یا لاتوں گھوسے مارنے شروع کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں سچوں کو سچ بولنے کا نقصان ہوتا رہا اور ہوتا ہے، حق بات کرنے والوں کو یہاں یہی ہوتا ہے، حق بات کرنے والے کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ لیکن آج کے دن ان کا سچ انہیں فائدہ دے گا، آج انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے باغات میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ہے، یہی عظیم کامیابی، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ پیغام کس کو ملا یہاں؟ ہم سب کو پیغام ملا ہے کہ حق بات کرو، حق بات کرنے والوں سے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، ذالک الفوز العظیم، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ انعام ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے جتنی صورتیں ہم نے پڑھی مدنی صورتیں تھیں، سورہ انعام مکی صورت ہے، اور عنوان سے ہی ہمیں پتہ اندازہ ہو رہا ہے کہ مشرکین مکہ پر اتمام حجت ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام مکی صورت ہے، مشرکین مکہ پر اتمام حجت۔ رکو نمبر 1 کا عنوان ہے اللہ نے انسانوں کو رسول کیوں بنایا۔ پہلے رکو میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ مشرکین مکہ کو وعید سنائی گئی کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جو لوگ کافر ہیں وہ دوسروں کو اپنے پروردگار کا ہمسر بناتے ہیں، دوسروں کو۔ پہلے رکوع میں مشرکین مکہ کو آگاہ کیا گیا کہ وہ حق کو جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہاں پر دعوت دی دین اسلام کی، اور انہوں نے انکار کر دیا، ایک اللہ کی عبادت سے بھی انکار کر دیا، کہ محمد تو بڑی انوکھی بات کرتے ہیں، ایک خدا کی بات کرتے ہیں، ایک خدا بھی ہوتا ہے، تو یہ جو ہماری بزرگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمارے اتنے بزرگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم تو ایک خدا کو نہیں مان سکتے۔ یہاں یہ بات جو تھی وہ حلق میں اٹک گئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی سنا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حق کو جھٹلا چکے ہیں لہٰذا اب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ اس رکو میں قریش کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہ بھیجا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا تو اسے بھی انسانی صورت میں بھیجتا، کیونکہ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے۔ مشرکین کو پھر بھی وہی شبہ لاحق ہوتا جس میں وہ اس وقت مبتلا ہیں۔
शकों में ही पड़े रहे, शुकों को शुबहात में ही पड़े रहते हैं जो लोग, वो फिर कैसे हक को पालेंगे, वो कैसे हक को पाएंगे। रुको नंबर 2, उम्मत मुस्लिमा की शिर्क से हिफाजत। दूसरे रुकू में अल्लाह की बड़ाई को इस तरह बयान किया गया, व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हू व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे कोई तकलीफ, तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं करने वाला। कि अगर अल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी कोई तकलीफ दे तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। और अगर वो आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करे तो कोई भलाई, तो कोई भलाई, तो वो हर चीज, तो कोई के यहाँ पर है, और अगर वो आपको अता करे कोई भलाई तो वो हर चीज पर कादिर है। अभी इसकी आयत का पहला हिस्सा जरा दोबारा सुने और फिर गौर करें कि इसमें अल्लाह ताला कह क्या रहे हैं। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह ताला आपको, यानी ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको कोई तकलीफ दे तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। तो आप बताइए कि जरा, जब अल्लाह ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, फरमा रहा है कि मेरे सिवा तुम्हारी भी तकलीफ कोई दूर नहीं कर सकता, तो आम इंसान फिर कहाँ है। हमारी भी तकलीफें अल्लाह ही दूर करने वाला है, कोई और तीसरा नहीं, कोई तीसरे नहीं है, कोई भी तीसरे नहीं है, जिन्हें लोगों ने बड़े ही कमजोर ईमान की वजह से वास्ते वसीले बना रखा है। कोई भी तकलीफ दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। यहाँ अल्लाह ताला ने तौहीद का पैगाम दिया है, तौहीद की वजाहत दी है कि अल्लाह के सिवा कोई तकलीफ को दूर नहीं कर सकता। किसी को कोई भी तकलीफ आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देकर बताया है कि ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ दे तो उसे अल्लाह के सिवा कोई दूर करने वाला नहीं। और अगर वो आपको अता करे, यानी कि कोई भलाई, तो वो हर चीज पर कादिर है, यानी कि वही अता करने वाला है, वही वही तकलीफ पहुंचाने वाला। ये आयत वाज़ेह करती कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम तरीन रसूल होने के बावजूद अल्लाह के बंदे और उसके सामने आजिज हैं। वो अबद हैं, माबूद नहीं। वो खुद अबद हैं, माबूद नहीं। वो खुद आजिज हैं, अल्लाह के बंदे हैं और रसूल हैं। कयामत के दिन वो हमारी सिफारिश करेंगे। दुनिया में वास्ते वसीले मत बनाइए, शिर्क हो जाएगा। अगर ऐसी आयत कुरान में ना होती तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदाई में शरीक करते थे, जैसे यहूदियों और ईसाइयों ने अपने पैगंबरों के साथ ये जुल्म किया है। अल्लाह ताला यहूदियों ईसाइयों को गजब, मगदूब, गैरिल मगदूब अलैहिम वलद्दालिन, किस तरह से उनको कुरान मजीद में बतलाता है। कहाँ कहाँ उनका जिक्र नहीं आता, बताइए जरा। कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को किस तरह से बचाने के लिए कितना खूबसूरत पाक कलाम उतारा है अल्लाह ताला ने। इतना खूबसूरत पाक कलाम, इतनी खूबसूरत तालीम, इतनी खूबसूरत सिक्योरिटी, इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी कि अल्लाह ताला तो बंदों को पकड़ पकड़ कर बचाना चाहता है, लेकिन बंदे उछल उछल कर जाते हैं वास्ते वसीलों की तरफ। इतना कमजोर ईमान है, इतना कमजोर ईमान है। काम नहीं हो रहा, बेटा नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं चल रहा, लॉस हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, क्या करें। खुला की दरगाह पे चलते हैं, चलो वहां मन्नत मुराद मांग लो। किसी को भी नहीं छोड़ा, साहबा इकराम में हजरत अली को नहीं छोड़ा इन्होंने, और जो है, और जितनी भी नेक हस्तियां गुजरी हैं, जो अपने अपने वक्तों पर नेकी का काम करके, नेकी की खिदमत करके, दीन की खिदमत करके जा चुके, उनको भी नहीं छोड़ा। उनके भी वास्ते वसीले शामिल रखे हुए हैं। कैसी गुमराही चल रही है, कैसी गुमराही चल रही है। वो बहुत पहुंचे हुए हैं,
وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں. کس نے بتایا ہے آپ کو؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا کہ انہوں نے ویڈیو دکھائی ہو آپ کو کہ وہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ یہ تو صرف منہوں کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا مقام دے دیا، جو ان کا تھا، جو ان کا حق تھا، جو ان کی خدمات تھی اس کے مطابق. ان سے دنیا والوں کا کوئی تعلق نہیں. وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے. ایسی آڑ ہے کہ نہ وہاں والے یہاں کو، یہاں والوں کو، نہ یہاں والے وہاں والوں کو کچھ بھی نہیں سنوا سکتے. واسطے وسیلے تو دور کی بات ہے. پھر کیونکہ شیطان وہ بڑا دھوکے باز انسان کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کو اللہ کے در سے ہٹا کر آستانوں پر لے جائے، وہاں ان کی ناک رگڑوائے، وہاں ان کو سجدہ کروائے. کیونکہ اس نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا. اس انسان کو جو پیشانی اللہ تعالیٰ نے معزز پیشانی اپنے آگے جھکانے کے لیے دی ہے، وہ اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے آستانوں پر جھکواتا ہے کہ چل کب تک انتظار کرے گا، چل آجا ادھر چلتے ہیں درگاہ پہ. وہاں جائے گا تو وہاں تو اللہ تعالیٰ فوراً سے دھتکار کر دے گا، کہے گا جاؤ اب تم اس کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دو، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، دے دو دنیا میں. جبھی تو ان کی منتیں مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھتکار دیتا ہے، کہتا ہے دے دو ان کو دنیا میں ہی سب کچھ. وہ ان کے اوپر حجت ہو جاتی کہ ہاں فلاں درگاہ پہ گئے تھے نا تو جبھی بیٹا ہوا، فلاں درگاہ پہ گئے تھے تو جبھی ہماری یہ حاجت پوری ہو گئی. وہ اتنی جلدی چاہتے ہیں دنیا کو، اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں. ہمیشہ کی جہنم اپنے اوپر اسٹیمپ لگا لیتے ہیں، ہمیشہ کی جہنم کی اسٹیمپ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، الا یہ کہ مرنے سے پہلے اگر انہیں ہوش آ جائے اور وہ اس گمراہی سے توبہ کر لیں اور شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیں تو پھر وہ بچ سکتے ہیں اس عذاب سے جو ہمیشہ کا عذاب ہے. آپ سوچیں نا کہ میں آج صبح ہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، میں اللہ سے باتیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو مشرک ہے، جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے واپس نکلنے کا، باہر آنے کا یا جنت میں جانے کا. وہ کتنے بڑے بد نصیب ہیں. لیکن کہ تڑپ سے ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، اور وہ میں اللہ سے باتیں کر رہی تھی کہ یا اللہ مشرکوں کا کیا ہوگا، تو تیری فیصلے تو تیرے ہی ہیں. مطلب ایک تڑپ سی آ گئی کہ جہنم میں ہی چلتے رہیں گے. اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کہہ رہے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اللہ آپ کو بھی کوئی تکلیف دے تو اسے بھی اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں. تو باقی اور کیا، کون بچے پھر بتائیے؟ ہم اور آپ بچے؟ ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں. اللہ تو سب کا رب ہے. اللہ انبیاء کا رب، اللہ صدیقین کا رب، اللہ شہداء کا رب، اللہ صالحین کا رب، اللہ سب کا رب ہے. اللہ عادل ہے. اللہ سب پر نگاہ رکھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کو نوازتا ہے، سب کو رزق عطا کرتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی طرف نگاہ ایسے جمائے ہوئے کہ میرا بندہ میری طرف آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں، میرا بندہ میری طرف متوجہ تو ہو. یہ کن واسطوں وسیلوں میں پڑ گیا ہے مجھے چھوڑ کر، میری قدرت کو چھوڑ کر، میری بادشاہت کو چھوڑ کر، اپنے رب کو چھوڑ کر ان کمزور واسطوں وسیلوں میں پڑ گیا ہے. یہ ہے حقیقت، اس کو سمجھیے. یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین رسول ہونے کے باوجود اللہ کے بندے اور اس کے سامنے عاجز ہیں. وہ عبد ہیں، معبود نہیں. انہیں رسول مان کر ان کی اطاعت کی جائے، انہیں واسطے وسیلوں میں استعمال نہ کیا جائے. اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو وہ بھی، یعنی کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائی میں شریک کر دیتے. جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی. ہمیں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے. بس کمی کہاں ہے کہ ہم ان کی اطاعت میں نہ ان کی سیرت مبارکہ کو جانتے ہیں، نہ ان کے رات دن کیسے تھے، ان کا بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، ان کا بڑھاپا کیسا تھا. ہمیں نہیں معلوم ان کی اولاد کتنی تھی، ان کے بیٹے کتنے تھے، ان کی بیٹیاں کتنی تھی.
ان کے نام کیا تھے، ہمیں فرصت ہی نہیں جاننے کی، نہ ہمیں ہمیں اس طرح کی لگن ہی نہیں رہی اب۔ ویسے ہم دعوے کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جو چیزیں ان سے دور ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ اس وقت امت مسلمہ کی یہ بڑی بدقسمتی ہے، قرآن اور سیرت مبارکہ سے دور ہو چکے ہیں، یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے اس وقت کے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن جو باشعور خاندان، جو باشعور فیملیز اپنے بچوں کو دین اور دنیا دونوں سکھاتے ہیں، وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ ہوش مندی کا ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بچوں کو شیطان اچک لے اور اس کے ایسے دوست بنوا دے کہ جو ان کو گمراہ کر دیں، کہیں ہماری نسل ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا اگر ایسی آیات قرآن میں نہ ہوتی تو ہم بھی، یعنی مسلمان بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدائی میں شریک کرتے تھے، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی محبت ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتنی محبت کسی امت کو اپنے نبی سے نہ تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات اتاری ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس گمراہی میں نہ پڑ جائے کہیں۔ اسی رکوع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے ثبوت کے طور پر بیان کیا گیا کہ یہودی تورات میں بیان شدہ نشانیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکی ہوں کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو وہ کہاں جا رہے ہیں؟ رکو نمبر 3، حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید کا طریقہ کار، دیکھیں کیسے انسان کو جھنجھوڑتا ہے، اور دوسری سابقہ امتوں کی باتیں بتا کر، ان کی غلطیاں بتا کر ہمیں ہوش مندی دلاتا ہے کہ دیکھو جو غلطیاں وہ کر چکے تم مت کرنا، جیسے جرائم وہ کر چکے تم مت کرنا، اپنے نبی کے ساتھ ویسا سلوک مت کرنا جیسا وہ کر چکے ہیں۔ تم اپنے نبی سے شدید محبت کرتے ہو، اس محبت کا پاس رکھو۔ تیسرے رکوع میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا بیان سنتے ہیں۔ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے۔ یعنی نہ کرنے کے 100 بہانے، انکار کرنے کے 100 بہانے، نہ ماننے کے 100 بہانے، کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خدا کے پیچھے اپنے دوسرے بزرگوں کو کیسے چھوڑ دیں، جن کی تعظیم ہم کرتے ہیں، جن کے بت بنا کر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، وہ ہماری بزرگ ہستیاں، ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ہم سے پھر ناراض ہو جائیں گی، پھر ہم پر کہیں بلائیں اتریں گی، ہم تو برباد ہو جائیں گے نعوذ باللہ۔ یہ شیطانی وسوسہ جو ان کے دلوں میں ڈراوے ڈالنے والا بیٹھا ہے شیطان، بڑا دھوکے باز، کہ کہیں اللہ کی طرف رخ نہ ہو جائے، ان کو ڈراؤ ان کے بنائے ہوئے بزرگوں بتوں سے، کہ پھر ان کی طرف سے تم پر بلائیں اتریں گی۔ کیوں؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ جس رب پر ایمان لے آؤ گے وہ تمہیں بچا بھی لے گا ان شیطانی وسوسوں سے۔ یہ محض شیطانی وسوسے ہیں اور شیطانی ڈراوے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ تو دنیا سے جا چکی ہیں اپنے اعمال کر کے، جو بھی انہوں نے کھیتی کمائی، وہ تمہیں کیا نقصان دیں گی؟ تو خود انسان ہیں، کمزور ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں اللہ کی۔ اللہ نے زندگی دی تھی، اللہ تعالیٰ نے موت دی، دنیا سے چلے گئے، اب تم ان کو بنا کر بیٹھے ہوئے ہو، اپنے 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 بزرگ اور بت، بزرگوں کے یہ بت بنا کر کھڑے کر دیے تھے کہ کون قبروں پر جائے، بت ہی بنا لو۔ اور انفارچونیٹلی آج پیر عبد القادر جیلانی کا بھی بت بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ جو مشرکین مکہ کرتے تھے اپنے بزرگوں کے ساتھ، ویسے ہی آج کے ان گمراہ مشرکوں نے بھی کر دیا ہے جو نام کے مسلمان ہیں۔ بتائیے،
جیسے میں اوپر بات کر چکی کہ نیک کام کرنے والے نیک کام کر کے اپنے مقام حاصل کر لیے، انہوں نے چلے گئے دنیا سے. ہم ان کے مقام کو نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے. یہ کس نے تعلیم دی کہ ان بزرگوں کو بناؤ واسطے وسیلے؟ یہ بہت پہنچے ہوئے شیطان نے، کیونکہ شیطان اللہ سے ہٹانا چاہتا ہے انسانوں، کمزور ایمان کے لوگوں کو ایسے پھسلا کر لے جاتا ہے آستانوں پر، ہمیشہ کی جہنم کی کھائی میں گرا دیتا ہے. اور وہ جب تک اگر توبہ کر لیں زندگی میں کہ یا اللہ ہم تو شرک ہو گیا، ہم سے تو شرک ہو گیا، ہم نے یہ کیا کیا، ہمیں معاف فرما دیجیے. اگر وہ معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور پھر شیطان رسوا ہو جائے گا کہ یہ ساری اس کی کمائی جو تھی سب ضائع ہو گئی، کی تھی کرائی کمائی ساری ضائع ہو گئی. کہ میں نے تو ان کو بڑا پھسلا پڑکا کر شرک میں لگا دیا تھا، آج یہ تو توبہ کر کے اس سکھائی سے ہی نکل گئے. یہ سیاست چل رہی دنیا میں، شیطان کی شیطانیت چل رہی ہے، عروج پر ہے. کن لوگوں پر چل رہی ہے شیطانیت؟ شیطان کی، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑی ہوئی ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات چھوڑی ہوئی ہیں، ان پر شیطان کا پورا وار چلتا ہے. اور شیطان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے. اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم بھی شیطانوں کے ہاتھوں کھولا، شیطان کے ہاتھوں کھلونا تو نہیں بنے ہوئے. وہ ایک ہی ہے شیطان، شیطانوں نے کہا شیطان ایک ہی ہے. ہاں اس کے چیلے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ ایک جن کرین پیدا ہوتا ہے تو انسان کو وسوسے ڈالتا ہے. تیسرے رکو میں بتایا گیا کہ سرداران قریش بظاہر تو غور سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کا بیان سنتے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو محض گزشتہ قوموں کی داستانوں کا بیان ہے. وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے. ان کے ایک اور بڑی خطرناک ان کی جو عقیدے کی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. اور ابا آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی رسول آئے سب نے یہی دعوت دی کہ اس اللہ سے ڈرو، قیامت آنے والی ہے، اس دن کی حساب کتاب کی تیاری کر لو. جو اچھے عمل کرے گا اللہ کو ایک رب مان کر، لا الہ الا اللہ مان کر نیک عمل کرے گا، اور جو موجودہ رسول ہے اس کو مان کر اس کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اور آخرت کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو جو رسولوں کی نافرمانی اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. شیطان اندیکھا دشمن جو وار کرتا ہے نظر ہی نہیں آتا انسان کو، پتہ ہی نہیں چلتا. اسی لیے آپ دیکھیں معاشرے میں، دنیا میں کتنے لوگ گمراہ ہیں. یہ جو مشرکین مکہ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل زندگی بس دنیا ہی کی زندگی ہے اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. حالانکہ ہمیں جو ایمان کی جو نعمت اور تعلیم ملتی ہے، ہمارا آخرت پہ پورا فوکس ہے کہ آخرت آنے والی، ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے، ہم نے اس دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جو حساب کتاب ہے وہ دینا ہے. کاش وہ تصور کرے، کون مشرکین مکہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، کاش وہ تصور کریں جب روز قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا کہ کیا آخرت کی یہ زندگی حق ہے یا نہیں. وہ کہیں گے کہ بالکل حق ہے. اس وقت کہیں گے، دنیا میں کیا ہو گیا ان کو. لیکن اس وقت حق کو مان لینا فائدہ مند نہ ہوگا، انہیں حق کو جھٹلانے کی سزا مل کر رہے گی اور ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے. رکو نمبر 4، معجزہ دکھانے کا مطالبہ. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں پہنچائیں، یہاں تک کہ معجزے کے پیچھے پڑ گئے کہ اچھا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں پھر معجزہ دکھائیے، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر معجزہ دکھائیے نا، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. یعنی کہ ہر بار آتے جاتے رسول کو اتنی اذیتیں دیتے تھے، جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا کتنا پریشر ڈالتے تھے، کتنی اذیتیں دیتے تھے، کتنی تکلیف سے آپ کا مکی دور گزرا، کیا ہم جانتے ہیں؟
ہمیں تو اپنی زندگی کی مصروفیات سے ہی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تو جانے، جو نبوت کا دور تھا کتنا کٹھن تھا، کتنا مشکل تھا۔ 13 مکی سال اور 10 مدنی سال، جو یہ 23 سال کا جو عرصہ تھا وہ کتنا مشکل تھا۔ آسمان سے وحی اتر رہی تھی، وحی کا دور تھا، اور لیکن آزمائش کتنی سخت تھی، کتنی تکلیف دہ تھی، کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا، کیسی کیسی اذیتیں سہنی پڑی۔ کیا ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہم ام وہ لگا کر بیٹھے ہیں، امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے نبی ہماری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم کس منہ سے ان کے حضور کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ کس منہ سے جائیں گے؟ پہلے اپنے آپ کو چیک تو کریں کہ ہم اپنے پیارے نبی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں ایک نازک مضمون بیان ہے، مضمون کا بیان ہے۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ اگر آپ، یعنی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہماری فرمائش کے مطابق معجزہ دکھائیے، معجزہ بھی دکھائیے اور ہماری فرمائش کے مطابق بھی بتائیے۔ اور اللہ کے رسول کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ وہی، قرآن، آیات قرآنی، سب سے بڑا معجزہ یہی تھا جس کا وہ کھلم کھلا انکار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، شاید وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا ان کو۔ کیا یہ آپ کو صادق اور امین نہیں کہتے تھے؟ کیا جب آپ نے پہاڑ پر پوچھا ان سب کو جمع کر کے کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن کھڑا ہے تم پر وار کرنے کے لیے، کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں، ہم مان لیں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ تو کیوں نہیں مانتے یہ آپ کی بات؟ کوئی معجزہ وعجزہ نہیں دکھایا جائے گا ان کو۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جس قوم کو بھی معجزہ دکھایا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو سحر ہے، جیسے اللہ کے رسول کو مشرکین مکہ ہی کہتے تھے ساحر ہے، جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے یہ تو جادوگر ہے بہت بڑا، جو بھی اس کے پاس بیٹھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ مکہ میں لوگ حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے، لوگوں کی طاق میں رہتے تھے کہ نیا قافلہ آیا ہے تو ان کو روک کر کہتے تھے کہ یہاں مکہ میں ایک محمد نامی شخص رہتا ہے، اس کے پاس مت جانا، وہ ایک جادوگر انسان ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی نفسیات ہے نا، جس چیز سے منع کیا جائے دیکھو تو صحیح جا کے ذرا ہوتا کیا ہے، آؤ چلو دیکھتے تو ہیں۔ تو کچھ لوگ اس چیز کی جسارت کرتے تھے اور آ جاتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھنے کے لیے کہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، دیکھو تو صحیح۔ اور جب آتے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی ہو جاتے تھے۔ اس طرح سے دین پھیلا۔ یہ مدینہ میں مسلمان پہلے سے ہی تیار ہو گئے تھے جب وہ یہاں آتے تھے مکہ میں، اور انہیں روکتے تھے مشرکین مکہ کے محمد کے پاس مت جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ لوگ اس وجہ سے اس چیز میں کہ منع کیوں کر رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، ذرا جا کر دیکھو تو صحیح، دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے، کیسے ہیں، کیسا جادو کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مقام مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی تعریف فرماتے ہیں، تو اتنا خوبصورت اخلاق۔ آپ دیکھیں نا کہ ابھی اگر ہمیں خبر ملے کہ فلاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، فلاں جگہ پر ہیں، تو ہم تڑپ کر وہاں جانے کی کوشش کریں گے، تڑپیں گے۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے ہی ایریے میں موجود ہیں تو ہم کیوں نہ جائیں گے وہاں؟ 100 دفعہ سوچیں گے کہ جائیں کہ نہ جائیں، کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، کہیں اللہ کے رسول کے ہم سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے ہماری حالت دیکھ کر۔ ایمان کا تو ہے نا یہ حصہ، لیکن وہاں تو موجود تھے اللہ کے رسول، جو ملتا تھا ان کا ہی ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے کہ ان کی خواہشات کے مطابق معجزہ دکھا دیا جائے، یہ جو مشرکین معجزہ مانگ رہے ہیں شاید وہ ایمان لے آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے فرمایا کہ ایسا نہیں کیا جائے گا۔ آج تک کوئی قوم معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائی۔ جو قوم فرمائشی معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ عذاب کی مستحق ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر عذاب کے مستحق ہو جائیں گے مشرکین مکہ، ایسا نہ ہو کہ ایک سخت چیخ آسمان سے آئے اور ان کو ہلاک کر دے، ایسا نہ ہو کہ زمین زلزلے سے ہل جائے اور ان کو ہلاک کر دے۔
मोजज़ा दिखाना कौम के लिए नाजुक मामला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत हाल में शदीद अजियत से दो चार थे। आते जाते आप अल्लाह के रसूल सच अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो फिर मोजज़ा दिखाइए ना, मोजज़ा क्यों नहीं दिखाते आप? ऐसे ऐसे ताने मारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद अज़ियत से दो चार थे। मुशरिकीन मौजज़ा ना दिखाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे और अल्लाह सख्ती से मौजज़ा दिखाने से इनकार फरमा रहा था। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए फरमाया कि कायनात में हर मखलूक का एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में साथ रहना भी मौजज़ा है। अल्लाह की बेशुमार कुदरतें मौजज़ात हैं और जो कायनात में चारों तरफ फैले हुए हैं। मुशरिकीन उन्हें देखकर भी ईमान नहीं ला रहे। वो तो महज अपने कुफ्र का जवाब पेश करने के लिए फरमाइशी मोजज़ात मांग रहे हैं ताकि मोहम्मद हमें ये ना कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं रहेगा कि मोजज़ा तो दिखाया नहीं। इतना प्रेशर डाल रहे थे कि मोजज़ा 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 कर करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा था कि अल्लाह के रसूल अब हमें ये ना कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। वो अल्लाह के रसूल के मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहते थे, इसीलिए इतना प्रेशर डाला हुआ था। फरमाइशी मोजज़ा दिखा दिया जाए तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि वो तो महज अपने कुफर का जवाब पेश करने के लिए फरमाइशी मोजज़ात का मुतालबा कर रहे हैं। फरमाइशी मोजज़ा दिखा दिया जाए वो तब भी ईमान नहीं लाएंगे, यानी करीब वो अपने कुफर का बुरा अंजाम देख लेंगे। यानी कि उन्होंने अपने लिए जहन्नुम खरीद ही ली है तो अब जहन्नुम में ही जाएंगे। यानी कि एक हद होती है ना, उन्होंने अपने अल्लाह के रसूल की इतनी ज्यादा बेहुरमती की है, इतनी ज्यादा उन्हें अजियतें दी हैं कि उनको अब हिदायत उनके नसीब में ही नहीं, पड़े रहे उसी खाई में। अल्लाह की अता करदा हिदायत से रुख फेरने वाला अंधा है। अपने आप को चेक करना है हमें कि हम कुरान मजीद को कितना पढ़ते हैं और कितना उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अपने ऊपर लेकर पांचवें रुकू में अल्लाह की इस सुन्नत का बयान है कि उसने जब भी किसी कौम में रसूल भेजा तो कौम पर साथ ही कोई आफत भी नाजिल की ताकि लोगों के दिलों में खुदा खौफी और रिक्कत पैदा हो, वो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत की तरफ मुतवज्जे हों कि वाकई ये अल्लाह का रसूल है। बदकिस्मती से कौमों ने आफात से सबक हासिल ना किया। बदकिस्मती से शैतान ने उनके बुरे आमाल को मुजय्यन कर दिया। बुरे अमाल को मुज़य्यन कर देता है ना, नहीं नहीं इसमें क्या हर्ज है, कोई बात नहीं, कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो, कुछ नहीं होता, नहीं इसमें क्या हर्ज है, कोई बात नहीं, कोई सा बड़ा गुनाह थोड़ी है, कर लो। ये शैतानी जाल है कि शैतान ने उनके बुरे अमाल को मुज़य्यन कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने बड़े अजाब के जरिए ऐसी कौमों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया कि कौन कौन आती है इन कौमें? कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम कौम लूत, कौम हूद, कौम सालेह, कौम शुएब, सब के सब इन्होंने अपने अपने नबी की बहुत बहुत सख्त बेहुरमती की और उनके साथ बहुत बुरे बुरे सलूक किए। रुकू के आखिर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काफिरों से आजिज़ाना खिताब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ये दावा नहीं किया कि मेरे इख्तियार में अल्लाह के खजाने हैं। मैंने तो ये दावा नहीं किया कि मेरे हाथ में अल्लाह के खजाने हैं या मैं गैब की खबरों से वाकिफ हूँ। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मैंने ये दावा नहीं किया कि मैं गैब जानता हूँ या मेरे मेरे कब्जे में अल्लाह के खजाने हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। और अगर आज के मुसलमान लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल तो गैब का इल्म जानते थे तो वो कितना बड़ा कुफ्रिया लफ्ज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि मुझे तो गैब का इल्म नहीं है और ना ही मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, ना ही मैंने फरिश्ते होने का दावा किया है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। ठीक है, इस खिताब को दोबारा सुने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये दावा नहीं किया कि मेरे इख्तियार में अल्लाह के खजाने हैं या मैंने ये नहीं कहा कि मैं गैब की खबरों से वाकिफ हूँ, ना ही मैंने फरिश्ता होने का दावा किया है। फिर तुम क्यों मुझसे मोजिज़ात तलब कर रहे हो? मेरा दावा यह है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसकी दी हुई हिदायत की पैरवी करता हूँ। अल्लाह की अता करदा हिदायत की पैरवी करने वाला बीना यानी देखने वाला है और उससे रुख फेरने वाला अंधा है। क्या बीना और नाबीना बराबर हो सकते हैं?
سوال ہے یہ کہ بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کو بشارت دیں اور ڈرائیں، پھر جو کوئی ایمان لے آئے اس نے اس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو، یعنی کہ اصلاح بھی ساتھ ہے، ایمان صرف ایمان نہیں کہ نام کے مسلمان بنے رہیں، اصلاح کا مطلب ہے نیک صالح عمل، سیدھے ہو جانا، برائیوں کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور جس نے اپنی اصلاح کر لی تو ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے اطاعت۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ افلا تتفکرون، کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ یعنی کہ جس کو قرآن کی ہدایت سے، کہ قرآن کی تعلیمات سے ہدایت اور روشنی میسر آ گئی ہو، اور جس نے قرآن مجید کی تعلیمات اور ہدایت کو پس پش ڈال دیا ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں تو بات مشرکین مکہ اور دوسری قوموں کو تو سائڈ پہ کر دیں، ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے نا، کیونکہ قرآن مجید تو ہمارے لیے آئے ہیں نا، اور مثالیں دی گئی ہیں گزشتہ اقوام کی، بتایا گیا کہ دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا، ان کے جیسے مت ہو جانا، ان کی طرح کے اعمال مت کرنا، ان کی طرح کے گناہ مت کرنا، ان کے جیسی حرکتیں مت کرنا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، اپنے نبی کی قدر کرو، اپنے نبی کی اطاعت کرو، جو اس نے پیغام دیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، تبھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے، ختم ہو جائے گی، کب تک رہے گی، کب تک بچے گی؟ کیا اب تک جو زندگی گزر چکی اسے بچا سکے، اپنی عمریں روک سکے، جوانی کا دور روک سکے، بچپن روک سکے؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جو جوانی کا گزر رہا ہے یہ بھی گزر جائے گا، لیکن ہوش مندی سے گزاریے، ایسا نہ ہو کہ بینے بنے رہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخت سوال کرے گا امت محمد کی بھی، سخت سخت پکڑ ہوگی، سخت پوچھ ہوگی۔ قرآن مجید کا علم دیا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا؟ قیامت کے دن قرآن کو پس پوچھ ڈالنے والے اندھے اٹھائے جائیں گے، آپ کو پتا ہے، نابینا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، بینا تھا، آنکھوں والا تھا، آج آپ نے مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے دنیا میں میری کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا تھا، تجھے توفیق نہ ہوئی کہ تو اس کو دیکھ لیتا، اس کو پڑھ لیتا، تو تجھے پتا چل جاتا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ تو یہ ہوش مندی کی بات ہے کہ آنکھوں والا اور نابینا، بینا اور نابینا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جس شخص کو قرآن مجید کی تعلیم مل گئی ہو، جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مل گئی ہو، اس شخص میں، اور جو ان نعمتوں سے جو ہے محروم ہو، قرآن کی نعمت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی نعمت سے جو محروم ہو، تو وہ اس کا پھر کیا ہوگا بتائیے ذرا، کیا مقام ہے اس کا؟ خود سوچ لیجئے نا، تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ اپنا موازنہ کیجئے کہ کس کو قرآن مجید کا پورا علم ہے اور کس کو سیرت مبارکہ کا پورا علم ہے اور کس کو نہیں ہے، اپنے آپ کو ٹٹول لیں پھر کہ کون کہاں کھڑا ہے۔ رکو نمبر 7، باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ 7ویں رکو میں سرداران قریش کے، مکی صورت ہے نا، مکی دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو مکی دور میں ہی سرداران قریش تھے، ٹھیک ہے۔ 7ویں رکو میں سرداران قریش کے اس مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے، جس کے تحت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے۔ مطالبے کو مسترد کرنے کا حکم ہے، جس کے تحت وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک سمجھوتے اور مفاہمت کی دعوت دے رہے تھے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چال بازی لے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مفاہمت کی۔ اب کیا ہے چال بازی؟ دیکھیں ذرا کیا مفاہمت لے کر آئے ہیں۔
وہ مفاہمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال تک ہمارے بتوں کی عبادت کریں، پھر ہم 1 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معبود واحد کی عبادت کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ وہ مفاہمت کی اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں کر سکتے۔ شرک شرک جو ہے، اللہ کے علاوہ اوروں کو خدا ماننا گندگی ہے، غلاظت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک ہے، وہ کیسے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بھی سب پاک ہیں، اگر وہ شرک کی گندگی سے بچے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ شرک گندگی ہے، غلاظت ہے۔ جس نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور در اپنایا، وہ گندگی اور غلاظت کی کھائے میں جا گرا۔ شعر ہے یہاں پر لکھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانہ حق کو باطل نہ کر قبول۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں جو اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ جب وہ اس کی طرف چل کر آتا ہے تو وہ دوڑ کر آتا ہے، جب وہ اسے پکارتا ہے تو وہ اس کو جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کس کو واسطہ و وسیلوں کے لیے شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ کس کو ضرورت ہے بتائیے؟ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اگر تم کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ اور اس کی دوا لے کر آؤ، کسی حکیم کے پاس جاؤ اس سے دوائی لے کر آؤ، یعنی کہ مفہوم بتا رہی ہوں، حدیث کے الفاظ تو حکمت کی بات پر ہیں، کہ کسی حکمت والے کے پاس جاؤ اور دوا لے کر آؤ، اگر اس کی دوا سے تمہیں شفا ہو گئی تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی دوا سے شفا ہوئی ہے، تم نے کہنا ہے کہ اللہ کے حکم سے شفا ہوئی ہے۔ اگر تم نے یہ بات اس پر تھوپ دی کہ اس حکیم نے شفا دی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کی باریکیوں کو سمجھیں کہ جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہے اسے لوگوں سے مت ملائیں، مخلوق سے مت ملائیں۔ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ شافی ہے۔ رکوع کے آخر میں بیان کیا گیا کہ غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اوپر اللہ کے رسول نے بھی اقرار کر لیا کہ مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ تاکیداً بتا دیا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو خبر دی جاتی تھی وہ آپ کو پتہ چلتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ہوتا رہا، قرآن کے ذریعے پتہ چلا۔ ابا آدم کا جب سجدہ کروایا گیا تو قرآن کے ذریعے پتہ چلا اللہ کے رسول کو کہ وہ کیا منظر تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتائی، اور کچھ معراج پر جو سفر کروایا تھا اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر، کیونکہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، انہیں وہ چیزیں دکھانی اللہ کی مشیت میں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دکھائیں ان کو۔ فرمایا غیب کا کل علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اسے خشکی و سمندر کی ہر شے کا علم ہے، کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ بتائیں، وہ رب جو درخت سے گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے کہ کون سا پتا گر رہا ہے، گر گیا ہے یا گرنے والا ہے، وہ کیا بندوں کو نہیں جانے گا؟ بندوں کی پکار پر نہیں لبیک کہے گا؟ بندوں کو پکار پر بھی تو وہ انتظار میں رہتا ہے، بندوں کے پکارنے کے لیے تو وہ انتظار میں رہتا ہے، میرا بندہ مجھے پکارے اور میں حاضر کر دوں، کیا چاہتا ہے میرا بندہ، کیا مانگ رہا ہے، میں حاضر کر دوں۔ میں بادشاہ ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں قادر ہوں، میں اپنے بندے کی حاجت پوری نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ جب میرا بندہ میرے پاس خالص میرے پاس آیا ہے، مجھے سے مانگتا ہے، مجھے کو پکارتا ہے، مجھے کو رب مانتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو پھر میں کیوں نہ اس کو عطا کروں، میں کیوں نہ اس کو اپنی رحمت میں لے لوں۔ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں، رکو نمبر 8۔ اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں، 8ویں رکو میں آگاہ کیا گیا کہ نافرمان قوموں پر اللہ کے عذاب کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اللہ آسمان سے کوئی آفت نازل کر دیتا ہے، جیسے طوفان، بارشیں، طوفانی بارشیں۔ دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جاتی ہے، جیسے زلزلہ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری عذاب کی صورتیں، ساری عذاب کی صورتیں ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہی،
قرب قیامت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب دوبارہ سنیں اس کو، 8ویں رکوع میں آگاہ کیا کہ نافرمان قوموں پر، نافرمان قومیں کون ہوتی ہیں؟ جو اللہ کو مان کر نافرمانیاں کرتی ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ کافر تو کافر ہے نا، وہ تو ہے ہی کافر۔ نافرمانی کون کرتا ہے اللہ کی؟ جو اللہ کو مان کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو آسمان سے جو کوئی آفت آئی ہوئی ہے بارشوں کی، وہ آئی ہوئی ہے اس وقت۔ ہم؟ دوسری یہ کہ زمین سے کوئی تباہی آ جائے، جیسے زلزلے، زلزلے بھی آئے ہوئے ہیں آج کل، آئے دن خبر ملتی ہے۔ آسمانی بارش کی بھی آئے دن خبر مل رہی ہے، اور زلزلوں کی بھی آئے دن خبر مل رہی ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے آپس میں ٹکرا دیتا ہے۔ کیا قومیں ٹکرا نہیں رہی؟ یا ہم سوئے ہوئے ہیں، یا ہمیں پتہ نہیں، یا ہم آنکھیں بند کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چلے کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ آج ہمیں عذاب کی ان تینوں صورتوں کا سامنا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس رکوع میں مزید حکم دیا گیا کہ اگر کسی محفل میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا شعائر دینی کی توہین کی جا رہی ہو تو غیرت دینی کا ثبوت دو اور وہاں سے فوراً اٹھ جاؤ۔ رکو نمبر 9، ڈوبنے والے معبود نہیں ہو سکتے۔ 9ویں رکوع میں اس تدبیر کا ذکر ہے جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں، چاند پرستوں اور سورج پرستوں کو توحید کی پہچان کروانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو کہا وہ خود ڈوب گیا، وہ مجھے کیا عروج دے گا، وہ میرا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ لا ہاذا لا لیس بربی، نہیں وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جب چاند دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا یہ میرا رب ہے، ہاں یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے، ہاں سر ربی۔ چاند بھی ڈوب گیا تو فرمایا جب تک میرا رب مجھے ہدایت نہ دے میں صحیح معبود کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ غور و فکر، اس کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ آسمان اور زمین کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتا ہے، دیکھو کوئی ہے ایسی چیز بنانے والا، دیکھو کوئی ہے ایسی چیز بنانے والا، پھر تم کہاں ڈوبے جا رہے ہو، کس کی طرف جھکے جا رہے ہو، میرے آگے کیوں نہیں جھک جاتے؟ اور جب سورج دیکھا تو کہا ہاں یہ میرا رب ہے، ہاذا ربی، ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، تو اعلان کیا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں ستاروں، چاند اور سورج کو معبود ماننے سے، میں ان سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ میرے معبود ہے۔ میں اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو ستاروں، چاند اور سورج کو بنانے والی ذات ہے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھا زبردست، زبردست کرشمہ، یہ تھا زبردست غور و فکر کہ میں ان کو میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں ان کے بنانے والوں کو، بنانے والے کو رب مانتا ہوں، جو ان زبردست، جو ایک زبردست ہستی ہے جس نے اتنی زبردست کائنات تخلیق کی ہے۔ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا رب ہے، اس کو میں رب مانتا ہوں۔ یہ ہی ایمان کا تقاضا، جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے غور و فکر کیا تھا، اس کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی غور و فکر کرنے کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے پیارے بندے حنیفہ، جن کو کہا گیا ہے خلیل اللہ، جن کو کہا گیا ہے حنیفہ، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ رکن نمبر 10، نبی ہمیشہ عقیدہ توحید پر ہوتا ہے، یعنی کہ دل اور جان سے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے ایک اللہ کی، ایک اللہ کو مان کر کہ میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی دعوت بھی یہی دیتا ہے کہ اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اور اسی سے دعا کرو، اسی کے نام کے ذبیحہ نذر و نیاز کرو، اسی سے دعائیں کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی رسولوں کی دعوت تھی، اور ہر دور میں رسولوں کو مارے پڑی،
धुतकारे गए, फिटकारे गए, निकाले गए, कत्ल कर दिए गए। हम्म? ऊपर हमने पढ़ा सच बोलने वालों को सच बोलने की वजह से तकलीफें पहुंचती रही, जिनमें अंबिया सर फहरिस्त। 10वें रुकू में वाजे किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कोई ऐसा दौर नहीं गुजरा कि वो अल्लाह के सिवा किसी को रब मान रहे हैं। ये तो एक दलील थी जो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सिखाई थी, जो ऊपर आई है, जो हम ऊपर हम पढ़ के आए हैं अभी, चांद सूरज वाली। उस दलील की बात हो रही है, ताकि वो अपनी कौम को अकीदा तौहीद तक पहुंचा दें। कौम को उन्होंने ये सब बातें बताई कि सितारा, चांद और ये सब गायब हो जाने वाली चीजें हैं, मेरा रब तो वो है जो इन सब को बनाने वाला है। ये चीज कौम को अकीदत तौहीद तक पहुंचा, जो उन्होंने अपनी कौम को सिखाई थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ताकि वो अपनी कौम को अकीदत तौहीद तक पहुंचा दें। यानी एक अल्लाह तक पहुंचा दें, एक अल्लाह की इबादत तक पहुंचा दें, और सारी जो बनाए हुए बुत हैं, सारे बुजुर्ग हैं, इनको सबको साइडों में लगा दें और शिर्क की गुमराही उन पर वाजे कर दें। इस रुकू में कई अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के तस्करे के बाद फरमाया कि अगर वो भी शिर्क करते तो अल्लाह उन्हें उनकी नेकियों के अजर से महरूम कर देता। कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि कोई नबी भी माफ नहीं किया जा सकता। और वो कैसे करते शिर्क? वो तो अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे, उन्होंने तो शिर्क से बचाने के लिए दुनिया में कोशिशें की, दावतें दी। और जब उन्होंने ये दावत दी एक अल्लाह की इबादत की, तो उनकी तकफीर की गई, उनकी तकजीब की गई, उनकी तजलील की गई, उन्हें कत्ल किया कर दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें निकाला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बशारत दी गई कि अगर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की नाकदरी कर रहे हैं, तो अल्लाह ने एक और कौम के लिए तय कर दिया है कि वो कुरान की नाकदरी नहीं करेगी। कौन थे ये लोग? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना कि मदीना से या मक्का के अतराफ से आने वाले जो लोग थे, वो जब आते थे मक्का में खाने काबा के तवाफ करने, उम्रा करने, हज करने, तो मुशरिकीन मक्का ताक लगा कर बैठे रहते थे और आने वाले काफिलों को घेर कर ऐलानिया बताते थे कि इस शहर में एक मोहम्मद नामी शख्स है, वो जादूगर है, उसके पास मत जाना। और जो खुश नसीब लोग थे वो पहुंचे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कि देखें तो सही आखिर वो है कौन। ये मुशरिकीन मक्का इतनी तगोदो, इतनी कोशिश कर करके उससे रोक रहे हैं, चलो देखें तो सही कौन है। और चलो देखें तो सही कौन है, उनके लिए खुश नसीबी बन गई और वो ईमान वाले हो गए। रफ्ता रफ्ता एक कौम तैयार हो गई। और ये कौन थे? दरअसल अहले मदीना की खुश नसीबी की तरफ इशारा है। अहले मदीना थे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वक्त आया हिजरत का, तो वहां पर पूरे के पूरा एक मुसलमानों का एक टीम वर्क तैयार था। वो इस्तकबाल के लिए तैयार थे कि कब रसूल आएंगे, कब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आएंगे, कब आप तशरीफ लाएंगे। वो इंतजार में तड़प रहे थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतनाक मक्की दौर से निजात दी और उन्हें हिजरत का हुक्म दिया, और मदीना में खूबसूरत माहौल के साथ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का वहां पर जो था, जो शुमार हुआ, वहां पर एक मजमा था, जिन्होंने आपको लब्बैक कहा, और आपके लिए जो है एक खुशी का माहौल था मदीना पहुंचकर। लेकिन आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। मक्का में तो जंग का दौर, जंगी जिहाद का हुक्म नहीं था। जब मदीना गए तो फिर वहां पर और तरह की मुश्किलें आई। लेकिन यानी कि आप समझ लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आसान नहीं थी, बहुत ज्यादा सख्तियों, मुश्किलों, परेशानी से गुजरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरकार दुनिया से चले गए, उम्मती उम्मती करते हुए। 11वें रुकू रुकू में यहूद, झूठ बोलने वालों का अंजाम हम पढ़ने जा रहे हैं। झूठ बोलने वालों का अंजाम, 11वां रुकू। 11वें रुकू में यहूद के एक झूठ का तस्करा है। वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुश्मनी करते हुए कहते थे कि अल्लाह ने आज तक कोई किताब नाजिल नहीं की। उनसे पूछा गया कि वो किताब किसने नाजिल की थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। पहले वो किताब हिदायत थी, और अब कुरान हिदायत है। अनकरीब झूठ बोलने वालों पर मौत की सख्ती आएगी, और मौत देने वाले फरिश्ते कहेंगे कि आज तुम अपनी गलत बयानी और तकब्बुर की पादाश में भून देने वाले अजाब का मजा चखो। ऐसे झूठ भी बोलते, जिनकी किताबों में कुरान मजीद की तस्दीक आई हो और वो ऐसे झूठ बोले।
کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، اندر حسد جلن رکھتے تھے کہ بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں یہ رسول، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ نے آج تک کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے؟ پہلے وہ کتاب ہدایت تھی، پہلے وہ کتاب ہدایت تھی اور اب قرآن ہدایت ہے، یعنی کہ وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی اور یہ بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور یہ لوگ جھوٹ کہتے کہ اللہ اللہ نے کوئی قرآن نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ وہ یہ جھوٹ کہتے تھے جلن میں، حسد میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کہتے تھے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے نا، وہ بھی اللہ نے نازل کی تھی، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے قرآن، وہ بھی اللہ نے نازل کی۔ ان قریب جھوٹ بولنے والوں پر موت کی سختی آئے گی، اور موت دینے والے فرشتے کہیں گے کہ آج تم اپنی غلط بیانی اور تکبر کی پاداش میں بھون دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، مار مار کر ان کی جو روحیں ہیں وہ نکالی جائیں۔ اللہ بے مثال نعمتیں اور اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ رکو نمبر 12 عنوان ہے اللہ کی بے مثال نعمتیں اور قدرتیں۔ 12ویں رکو میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے۔ اللہ ہی ہے جو بیج اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے پودے اور درخت نکالتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرتا ہے۔ اسی نے آسمان، سورج، چاند اور ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد انسان کے کھانے پینے، لباس، رہائش، ہاں، اور پھر پیدا ہوتے ہی اس کی وہ کن کے ہاتھوں میں کیا، امی ابو، ہم ماں باپ، دادا دادی، ننیال ددیال، بہن بھائی، اکیلا تو نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوڑ دیا دنیا میں پیدا کر کے، تو اس کی سرپرستی، اس سے پیار، اس سے محبت، اس کو سینے سے لگانے کے لیے کتنے پیارے رشتے دیے۔ کبھی انسان نے اس نعمت کو سمجھا ہے؟ پھر انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، اس لیے وہ اپنی مرضی سے بھی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیاب ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہم پڑھنے کہ اللہ ہی نے آسمان، سورج اور چاند ستارے بنائے، انسان کو تخلیق کیا اور اس کی جملہ ضروریات کا انتظام کیا، بارش برسائی اور اس سے طرح طرح کے نباتات، سبزیاں اور پھل پیدا کیے۔ بلا شبہ ان قدرتوں میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ تو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اور اپنے ایمان کو ان تسبیحات سے تازہ رکھتے ہیں، اور شیطان جیسے شر کو ان تسبیحات سے بھگاتے ہیں، فائر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہیں تو شیطان پر فائر پڑھتے ہیں۔ لوگوں کی بے انصافی یہ ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ کام کیا۔ مشرکین مکہ نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بھی بنا دیا تھا۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ، اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دی۔ فرشتے کتنی تعداد میں کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، نعوذ باللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بلا شبہ اللہ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شرک سے پاک ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی روحیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ربوبیت میں کوئی شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ رکن نمبر 13 مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پیغام دیا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ جاہل لوگ پھر تمہارے رب کو برا کہیں، کیونکہ جب ایمان لے آتے ہیں ایمان والے تو ان کی تربیت کی جاتی ہے نا، ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب موسیٰ علیہ السلام سمندر کراس کر کے صحرائی سینا میں لائے تھے تو کیا وہ مسلمان ہو گئے تھے پورے؟ نہیں، ابھی تو صحیفے لانے تھے، ابھی تو تعلیمی تربیت ہونی تھی۔
ابھی تو تعلیم دی جانی تھی، ابھی تو تورات سکھانی تھی۔ جب سیکھ لیتا ہے تو پھر انسان بہت خوبصورت انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان آسمانی تعلیم سیکھ لے وہ کتنا خوبصورت ہوگا، آپ دیکھیں نا، جو انسان آسمان سے آئی ہوئی ہدایت کو سیکھ جائے اس میں کتنا فرق ہے، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور آسمانی تعلیم حاصل کرنے والے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں کتنا فرق ہے۔ حالانکہ دین دنیاوی جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی سارے اللہ ہی کے عطا کیے ہیں، وہ بھی سارے اللہ ہی کے عطا کیے ہیں، لیکن آسمانی علوم انسان کو مقام پر لے جاتا ہے، مقام پر لے جاتا ہے، اسے اس کی ڈائریکشن سیدھی کر دیتا ہے، اس کو اس کے رب سے، اس کا رب کا تعلق سیدھا کر دیتا ہے کہ اس کو کیسے کیسے رب کی عبادت کرنی ہے، اس کو اس کا رب جو وحدہ لا شریک ہے اس کو یہ پہچان کروا دیتا ہے کہ پوری کائنات کا رب وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ۔ آسمانی کتاب انسان کا عقیدہ درست کر دیتی اور اس کی ڈائریکشن، اس کی جو نگاہ اس کو فوکس کر دیتی ہے آخرت پر۔ یہ ہے آسمانی کتاب کی نعمت جو دنیاوی تعلیم سے نہیں ملتی۔ علوم سب اللہ ہی کے ہیں، لیکن آسمانی تعلیم کی بات ہی کچھ اور ہے۔ آسمانی تعلیم حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مقام بھی اعلیٰ عطا فرماتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جو آسمانی تعلیم سے رخ موڑتے ہیں، جو آسمانی تعلیم کی ناشکری کرتے ہیں، جو آسمانی تعلیم کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے ناشکروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزا تیار کر رکھی۔ قیامت کے دن ہی ان کو اندھا اٹھایا جائے گا، تو اور کیا، اور کیا ان کے لیے باقی بچا۔ 13ویں رکوع میں توحید باری کا بیان، توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی نفی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ کیسی گھٹیا باتیں ہیں نا، یہ انسانی لیول کی باتیں ہیں، انسانی مقام کی، انسانی لیول کی یہ ہوتے ہیں، میاں بیوی، اولاد، بچے، بیٹے بیٹیاں۔ خالق کے کائنات کے مقام کو تو سمجھو، یہ وہ کس مقام پر ہے، تم اپنے اس مقام کو دیکھو کہ تم کہاں ہو، وہ عالی مقام، اور تم ایک ادنا سے انسان جس کو اس نے اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے، ایک امر ہے اس کا، تم اس کے بجائے اس کے امر کی طرف جانے کے، اس سے جستجو لگانے کے، اس سے محبت لگانے کے، اس سے دل لگی لگانے کے، تم اسی کی شادیاں، اس کی بیویاں اور بچے بنا رہے ہو، شرم کرو۔ یہ ساری چیزیں تو انسانی کی، انسانی مقام کی، انسانی لیول کی ہیں، وہ تو عالی مقام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک پوری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس کا لیول تو پہچانو کہ وہ کہاں ہے، اس کے بیوی بچے بناتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ فرمایا اللہ کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے، ہی نہیں اس کی، وہ اس مقام پر ہے۔ واضح دلائل آ چکے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودوں کی توہین نہ کریں۔ مشرکین مکہ کی مکی دور ہے، مشرکین مکہ جو ہیں وہ بہت سارے بتوں، 360 بت تو انہوں نے وہاں رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں، اور ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ان کی اس کی جان پہ پڑ جاتے تھے، اس کی جان لینے کی کوشش کرتے تھے، اور مقابلے میں اللہ کی تعریف ہو تو پھر کہا گیا کہ ان مشرکوں کے معبودوں کی توہین نہ کرو ورنہ وہ ضد میں آ کر اللہ کی توہین کر بیٹھیں گے، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا اتنا بڑا جرم کر بیٹھے ہیں۔ مشرکین یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ دکھانے پر وہ ایمان لے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہی دی جا رہی کہ اے میرے حبیب، آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے، آپ اتنے نرم خوں ہیں، آپ اتنے پولائٹ ہیں، آپ اتنے زبردست انسان ہیں کہ آپ مشرکین مکہ کی ان باتوں میں نہ آئیے گا۔ یہ صرف اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ایک معجزہ دکھاتے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ صرف ان کی ایسی افسانی باتیں ہیں، ان کی حقیقت نہیں ہے یہ۔ اللہ کہہ رہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے، میرے حبیب آپ ان سے ہوشیار رہیے۔
یہ شرک کی ایسی گندگی غلاظت کی دلدل میں دھس چکے ہیں کہ وہاں سے نہیں نکلیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں اور نگاہوں پر مہر کر دیتا ہے جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور وہ اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں۔ جن کے سامنے پہلی بار حق آئے اور اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیں تو ایسوں کو پھر اللہ ہدایت نہیں دیتا، محروم کر دیتا ہے، لاک لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے، نہیں دوں گا اب تمہیں ہدایت۔ تم لوگوں نے نافرمانی ناشکری کی، جانتے بوجھتے انکار کیا، بجائے اقرار کے انکار کر دیا، تو اب دیکھو اب میں تمہارے انکار کی کیا سزا دیتا ہوں، تمہیں محروم ہی کر دوں گا۔ تو یہ آیات کیوں بتائی جا رہی ہیں، کیوں سمجھائی جا رہی ہیں؟ کیا مسلمان حق کو نہیں جھٹلا رہے؟ مسلمان قرآن مجید کو پسے پوش نہیں ڈال رہے؟ قرآن مجید کی تعلیمات کو نہیں ٹھکرا رہے؟ ٹائم نہیں ہے، لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے ایسی مجلسوں میں آنے کا۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو جو اتنی بڑی نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، جو محروم کی ہوئی قومیں ہیں وہ گزر چکی، وہ ناکام اور نامراد ہو چکی، ان کی مثالیں بتا کر اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش مندی دلا رہا ہے کہ دیکھو ان نامرادوں جیسے مت ہو جانا، ان نافرمانوں جیسے مت ہو جانا، ان کافروں جیسے مت ہو جانا، ان مشرکوں جیسے مت ہو جانا، ان نافرمانوں جیسے مت ہو جانا۔ اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ 7واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی جو بھی آپ کے پاک کلام کو سنا وہی حق اور سچ ہے، جو آپ کا پاک کلام ہے وہی حق اور سچ ہے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو ہماری اپنی غلطی تھی، ہماری اپنی زبان کی آ، آ، غلطی تھی، اور ہم اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں اور آپ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ الحمدللہ آج پہلا روزہ اور ہمارا 7واں پارہ کمپلیٹ ہوا، اللہ کی مدد سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی اطاعت سے، الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی بعزته وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے کہ جس کی عزت و جلال کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں، کہ جس کے انعام کے باعث تمام نیک کام مکمل ہوتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ دعا کر لیتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے، الحمدللہ اللہ کا بے حد شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ رمضان بھی نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کی بھی تمام رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اس رمضان کو، اور ہم سب کو نیک بنا لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے یا اللہ ہم سب کو، اور ہم سب کی نافرمانیوں سے درگزر فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے، اور ہم اپنے پیارے بندوں میں شامل فرما لیجیے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، ایک دعا ہے وہ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔